السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد صہیب آج آپ کے سامنے پرندوں کی دوستی اور ان کے گھرانے کے متعلق ایک سٹوری لے کر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری بہت پسند آئے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا درخت تھا جس پر 3 فیملیاں رہتی تھیں۔ اوپر نیچے ان کے گھر تھے۔ سب سے نیچے چڑیا کی فیملی رہتی تھی، درمیان میں مینا اور اس کے 3 بچے، جبکہ سب سے اوپر کبوتر اور اس کے 2 بچے رہتے تھے۔ یہ سب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتے تھے۔ روزانہ شام کے وقت اوپر والے فلور پر بڑے بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے، جبکہ بچے درخت کے نیچے زمین پر کھیلتے کودتے تھے۔ ایک بار ان کی ہنستی مسکراتی زندگی میں اچانک سے ایک مصیبت آ پڑی۔ ہوا کچھ یوں کہ سردی کا موسم تھا، روزانہ کی طرح بڑے باتیں کر رہے تھے اور بچے کھیل رہے تھے کہ کووں کا ایک جھنڈ بڑے درخت کے پاس آ نکلا۔ ایک بڑا اور موٹا کوا جھنڈ کے بیچ میں سے آگے بڑھا اور دھمکاتے ہوئے کہنے لگا، اس درخت پر جتنے دن گزار لیے، کل سے یہاں ہم رہیں گے، تم سب اپنا بندوبست کر لو۔ چڑیا نے فوراً کہا، پاس ہی دوسرا درخت ہے، وہاں کوئی نہیں رہتا، تم سب اپنے گھر وہاں جا کر بناؤ۔ ہاں، یہ بھی کوئی انصاف ہے کہ اپنا گھر بناؤ، دوسرے کا اجاڑو۔ مینا اور کبوتری نے بھی چڑیا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، بڑے کوے نے غصے سے کہا، تمہارے پاس کل شام تک کا ٹائم ہے، اپنا بندوبست کر لو، ورنہ گھر تو کیا سر بھی نہیں بچے گا۔ یہ کہتے ہوئے بڑا کوا اپنے جھنڈ کے ساتھ وہاں سے اڑتا بنا۔ شام سے رات ہو گئی، اجالے سے اندھیرا ہو گیا تھا۔ بچے بے خبر تھے، اس لیے پرسکون ہو کر سو رہے تھے، لیکن والدین پریشان تھے، بڑے پریشان، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اس لیے جاگ رہے تھے۔ بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ چڑیا نے کہا، میرے تو بچے بھی چھوٹے ہیں اور گھر بناتے بناتے 1 ہفتہ لگ جائے گا، یہاں رکے تو کووں کے ہاتھوں مارے جائیں گے، چلے گئے تو سردی کی وجہ سے مارے جائیں گے۔ مینا نے روتے ہوئے کہا، لیکن یہ کبوتری کہاں ہے؟ مینا نے سوال کیا، کہیں وہ یہ گھر اور ہمیں چھوڑ کر چلی تو نہیں گئی؟ پتہ نہیں، مگر اس کے بچے یہیں پر ہیں، چڑیا نے جواب دیا۔ اگلے دن شام کو کبوتری واپس لوٹ چکی تھی اور اس کے آنے کے کچھ ہی دیر بعد ساتھ ہی کووں کا جھنڈ پھر آ نکلا۔ دیکھو تو صحیح، یہ لوگ ابھی تک یہاں پر ہی ہیں۔ موٹے کوے نے حیرت سے کہا، لگتا ہے تمہیں جینے سے زیادہ مرنے کا شوق ہے۔ ہاں۔ سردار کی بات سن کر سارے کوے زور زور سے ہنسنے لگے، لیکن یہ کیا، کبوتری اور اس کے پڑوسیوں کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ کبوتری مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہم نہ مریں گے اور نہ یہاں سے جائیں گے۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ ہم اکیلے ہیں، کمزور ہیں، تم ہم پر ظلم کرو گے اور ہمارے گھروں پر قبضہ کرو گے؟ یہ دیکھو، ہمارے دوست یہاں موجود ہیں، ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اس کے بعد چاروں طرف سے شاہین نکل آئے اور درخت پر آ کر بیٹھ گئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کمزور کیا دیکھے کہ حملہ کر دیا؟ اب ہم تمہیں بتائیں طاقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سردار شاہین کی آواز بھاری ہو چکی تھی اور وہ بہت غصے میں آ چکا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، موٹے کوے نے اپنی جان بچاتے ہوئے کہا، ہم تو بس ایسے ہی مذاق کر رہے تھے، یہ رہیں گھر ان کا ہے، درخت ان کا ہے، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، بس آپ غصے نہ ہوں۔ کووں کی طرف سے پہنچنے والی مصیبت کو دور کرنے پر تمام شاہینوں کا کبوتری اور اس کے پڑوسیوں نے شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے 3 دن بعد بہت مزے کی دعوت کی۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں سیکھنے کو ملا، کسی کمزور پر ظلم نہ کریں، اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہو تو ظالم کو ظلم کرنے سے روکیں اور کمزور کی مدد کریں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ہمیشہ ظالم بننے سے اللہ ہمیں بچائے اور مظلوم بننے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی مدد و نصرت فرمائے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔